حبیب حبیب ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو پروردگار رب العالمین ہے, اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے. تو اب میری اس بات کو قیامت تک کے لیے یاد رکھیے گا کہ جہاں جہاں تک عالمین جائے وہاں وہاں تک خدا کی ربوبیت بھی جائے اور محمد عربی کی رحمت بھی ساتھ میں جائے. تو یہ تو ہے اس کے حبیب کا اسپیس کے اوپر کنٹرول, مکان کے اوپر کنٹرول. اور اب زمانے کے لیے پروردگار نے آواز دی نا, مالک یوم الدین, یعنی جہاں جہاں تک زمانہ جائے اس کی مالکیت ہے. اپنے حبیب کے لیے آواز دی, فکیفا اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب قیامت کے دن ہم سارے انسانوں پر گواہ بنا کے لائیں گے. جتنی بھی امتیں گزر گئیں, جتنی بھی امتیں آنے والی ہیں, ان سب پر ان کی قوموں کے لوگ, انبیاء مرسلین ہدایت کرنے والے گواہ بن کے آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا, اور حبیب ان سب کے اوپر تجھے گواہ بنائیں گے. تو پیغمبر اکرم کے لیے بھی ماضی, حال اور مستقبل تین الگ الگ اشیاء نہیں ہے, بلکہ ایک ہی شے ہے جس کا نام ہے زمانہ, اور وہ ایک نگاہ میں پیغمبر کے سامنے ہے, وہ ماضی ہو, وہ حال ہو, یا وہ مستقبل ہو. تو اپنی ربوبیت کا اعلان کیا, رحمانیت اور رحیمیت کا اعلان کیا, اس کے بعد مالکیت کا اعلان کیا, اور مالکیت کے اعلان کے بعد بے اختیار آواز دی بندوں کو کہ تم اس طریقے سے کہو, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور پروردگار ہم فقط اور فقط تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ فقط اور فقط کا لفظ میں نے کہاں سے اضافہ کیا؟ ایاک. اگر جملہ ہوتا نعبدو کا, پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں, تو اس میں فقط نہیں تھا, تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن اگر اسی جملے کو بدل دیا جائے ایاک نعبدو, تو اس کا ترجمہ ہوگا فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایاک نستعین, ہم فقط اور فقط تجھی سے مدد چاہتے ہیں, کسی اور سے مدد نہیں چاہتے. اب عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان دو جملوں کے فوراً بعد پروردگار نے انسانیت کو ایک دعا سکھلائی, اہدنا الصراط المستقیم, ہماری ہدایت کا پروردگار سیدھے راستے کی طرف. یہی ہے نا. تو اب ذرا آپ تصور فرمائیں کہ اس سورہ حمد میں انسانیت کو دعا کا کیا سلیقہ بتلایا گیا. دیکھیے عرفا نے لکھا ہے, بڑے پہنچے ہوئے لوگوں نے, عرفا سے مراد جو واقعی ڈوبے ہوئے ہیں علوم قرآن کے اندر, انہوں نے لکھا کہ قرآن میں دعا ہے اہدنا, ہماری ہدایت کر, اور اس کے فوراً بعد جو سورہ ہے اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یعنی ابھی ہم دعا مانگ رہے تھے کہ ہماری ہدایت کر, اور ابھی پورا قرآن جواب دعا کے طور پہ آ گیا کہ یہ ہے تمہارے لیے ہدایت. تو یعنی یہ جو دعا ہم نے مانگی اہدنا الصراط المستقیم, یہ اگر فوراً قبول نہ ہوتی تو ھدی للمتقین فوراً بعد نہ ہوتا نا. فوراً اگر قبول نہ ہوتی تو سورہ حمد ہے دعا, سورہ حمد ہے دعا, اور پورا قرآن اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے جواب دعا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کی اور یہ ہے ھدی للمتقین. اچھا, تو اب سورہ حمد دعا ہے, تو اب دعا کے آداب کیا بتلائے اس پورے سورے میں, ایک سرسری جائزہ, اور دعا کے شرائط اور اصول کیا طے کیے پروردگار نے. شروع ہوا سہارا اللہ کے نام کا جو رحمان اور رحیم ہے. ساری تعریفیں سزاوار ہیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے, وہ رحمان بھی ہے, وہ رحیم بھی ہے. تعریفیں ہو رہی ہیں نا. مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. یہاں تک تعریف حمد و ثنا پروردگار عالم کی, اور اس کے بعد اپنی وفاداری کا اعلان, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, و ایاک نستعین, اور پروردگار ہم فقط تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وفاداری کا اعلان ہو گیا, اور اس کے بعد دعا اہدنا الصراط المستقیم. تو ادب دیا کہ اگر خدا کی بارگاہ میں کسی دعا کو قبول کروانا ہے تو پہلے اس کی ثنا و صفت کرو, پھر اپنے وفاداری کا اعلان کرو, اور اس کے بعد اپنی دعا مانگو. یقیناً وہ دعا منصب قبولیت پر فائز ہوگی. یہ سلیقہ اگر برتا جائے دعا کا تو یقیناً پروردگار عالم اس دعا کو قبول فرمائے گا. تو یہ سلیقہ دیا. لیکن جب وفاداری کا اعلان ہوا تو کن جملوں کے ساتھ, ایاک نعبد, پروردگار ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں, فقط اور فقط تیری عبادت. سورہ بنی اسرائیل میں آواز دی نا, وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ, اللہ نے, تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. تو عبادت حق ہے فقط اور فقط پروردگار عالم کا, کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی. نہ تلوار کی ہوگی, نہ اقتدار کی ہوگی, نہ سیف کی ہوگی, نہ قلم کی ہوگی. عبادت فقط اور فقط اللہ کی ہوگی. اب جب آپ نے یہ طے کر لیا کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی, تو اب جابر حکمران کی عبادت تو نہیں ہوگی نا. اب تلوار کے زور سے کوئی شخص بات کو مانوانا چاہے تو اس کی بات تو نہیں مانی جائے گی نا. عبادت فقط اللہ کی, اور مدد فقط اللہ سے.
دو الفاظ ہیں اور دونوں بڑے کلیدی ہیں. عبادت استعانت, فقط اللہ کی عبادت اور فقط اللہ سے استعانت. اچھا تو اب فقط اللہ سے استعانت ہے تو اب کیا ہم کسی اور سے استعانت طلب نہ کریں یا کسی اور کو وسیلہ قرار نہ دیں استعانت کے لیے؟ تو اگر ایاک نعبد سمجھ میں آ جائے تو خدا کی قسم ایاک نستعین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایاک نعبد بہت کلیدی ہے, بہت ہی کلیدی ہے. عبادت فقط اللہ کی. بھئی اگر غیر اللہ کی آپ نے عبادت کی تو شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اس کے فوراً بعد کا جملہ ہے استعانت فقط اللہ سے, مدد فقط اللہ سے. تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگے تو وہ شرک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر ایاک نعبد سمجھ میں آ جائے تو ایاک نستعین خود سمجھ میں آ جائے گا. بھئی عبادت تو اب اللہ کی ہے نا. اور افضل ترین عبادت کیا ہے؟ نماز. افضل ترین عبادت ہے. اور نماز کا اعلان عام کیا ہے؟ اذان. اور اس اذان میں پروردگار عالم کی توحید کے اعلان کے بعد ہے کیا؟ اشہد ان محمدن رسول اللہ. بھئی عبادت اللہ کی, ذکر محمد کا. آگے بڑھے اقامت کہی, اس میں بھی جملہ موجود اشہد ان محمدن رسول اللہ. بھئی عبادت ہو رہی ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. نماز شروع ہوئی, تشہد میں پہنچے جسے التحیات بھی کہتے ہیں. شہادت توحید کے بعد آواز دی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں. اور اس کے بعد فوراً درود پڑھی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, یا کسی اور جملے میں درود ادا کی. بھئی ذکر محمد مسلسل آ رہا ہے نا. اور ابھی بات گفتگو تمام نہیں ہوئی, بات ختم نہیں ہوئی, بے اختیار آواز دی السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبادت اللہ کی ہو رہی ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, نبی آپ پر ہمارا سلام ہو, اللہ کی آپ پر ہماری طرف سے رحمتیں نازل ہوں. تو بس کہنا یہی ہے کہ پروردگار عبادت فقط اور فقط تیری, اور اس عبادت میں ذکر محمد شامل ہے. تو اب دنیا ذکر محمد کو ایاک نعبد سے نکال دے, ہم وسیلے کے طور پر محمد کو ایاک نستعین سے نکال دیں گے.